ایک کہانی 43واں حصہ شمالی اسرائیل کے بادشاہ حصہ دوم اور الیشا۔ پہلا سلاطین 3 تا 17 باب۔ یہ شمالی اسرائیل کے بادشاہوں کی کہانی کا تسلسل ہے، کیونکہ بادشاہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ شمالی اسرائیل کی کہانی ہے۔ ایک بار پھر شمالی اسرائیل کے بادشاہوں کی بغاوت، انہدام اور بحالی کے ذریعے ہم بہتر زندگی گزارنے کے لیے ملک نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ان کے دشمنوں پر یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ گنہگار اس دنیا میں کبھی بھی خدا کی مکمل بادشاہی تشکیل نہیں دے سکتے، اور خدا الیشا نبی کے ذریعے شمالی اسرائیل اور بادشاہوں کو سرزنش کرے گا اور معجزوں کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ الیشا نبی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایلیا کے ذریعے الیشا کی بلاہٹ ہوئی تو الیشا کافی دولت مند تھا، کیونکہ وہ 12 بیلوں کے ساتھ کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ تاہم جب اسے ایلیا نے بلایا، اس نے بیلوں کو ذبح کیا، ہل کا سامان جلا دیا اور ایلیا کے پیچھے ہو کر یہ انکشاف کیا کہ وہ واپس نہ جائے گا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ ایک بار پھر ایلیا اور الیشا کی خدمت کے ذریعے خدا نے اس دنیا میں شمالی اسرائیل کو بحال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خدا نے ایلیا کے کام کے ذریعے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے کام کا انکشاف کیا، اور الیشا کے کام اور معجزوں کے ذریعے آنے والے مسیحا یسوع مسیح کا کام ظاہر ہوا۔ الیشا کی خدمت کے ذریعے ہم یسوع مسیح کی خدمت کو دریافت کر سکتے ہیں، جس نے شاگردوں کی تربیت کی اور معجزے کیے۔ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس مقام پر الیشا ایلیا کے پاس موجود تھا، اور جب وہ آخر کار بگولے میں آسمان پر گیا تو اس نے ایلیا سے کہا، تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اور وہ کام ظاہر کرتا ہے جو خدا مستقبل میں الیشا کے ذریعے کرے گا۔ چونکہ وقت بدتر ہوتا جا رہا تھا، اس نے روح کے 2 گنا کی تلاش کی۔ تب سے الیشا نے شمالی اسرائیل میں ایک نبی کی حیثیت سے کام کیا، نبی کے شاگردوں کی دیکھ بھال اور تربیت کی خدمت پر توجہ مرکوز کی۔ الیشا کے معجزے۔ ایلیا نے متعدد معجزات بھی کیے، اور الیشا نے روح کے دونے حصہ کے طور پر بہت سے معجزے کیے۔ الیشا ایلیا کی چادر کو پانی پر مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اسے 2 حصے کرتا ہے۔ اس شہر میں پانی ٹھیک کیا جہاں پانی اچھا نہیں تھا، ان لڑکوں پر لعنت کی جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اور 2 ریچھنیاں نکلی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شمالی اسرائیل کے بادشاہ یہورام، جنوبی یہودا کے بادشاہ یہوشافط اور ادوم کے حامیوں کے زندہ رہنے کے لیے ندیوں کی کھدائی کی، جنگوں کی فتح کا اعلان کیا، نبیوں کی 2 بیویوں اور ان کے بیٹوں کی ضروریات کو پورا کیا۔ ایک شونیمی عورت کے بیٹا ہوا جس کے بچے نہیں تھے، جب وہ مر گیا تو زندہ کیا، زہریلی دیگ سے زہر ختم کیا، جو کی روٹی کے 20 گردے اور سبزیوں کی 1 بوری 100 لوگوں کو دی۔ ارام کے بادشاہ کے لشکر کے سردار نعمان کو کوڑ سے شفا بخشی۔ نعمان نے خدا کو جانا، لوہے کا ایک کلہاڑا پانی میں گر کر تیرنے لگا۔ اسرائیل کے بادشاہ کو ارام فوج کا مقام بتا کر اسرائیل کو بچایا۔ احمق خادم جہازی کو الیشا کے چاروں طرف پہاڑوں کو گھوڑوں اور آگ کے رتھوں سے گھیرا ہوا دکھایا۔ الیشا کو پکڑنے کے لیے بھیجی گئی ایک پوری فوج کی آنکھیں اندھی کر دیں، انہیں سامریا بھیجا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور انہیں زندہ واپس بھیج دیا۔ جب سامریا قحط کے گھیرے میں پڑا تو اس نے کثرت کی بحالی کے بارے میں پیش گوئی کی، اور اس کے بارے میں یہ پوری ہوئی۔ شونیمی عورت کو قحط سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ ایلیا کا بتایا ہوا خدا کا منصوبہ حزائیل کو بتایا کہ وہ ارام کا بادشاہ ہوگا، اور مستقبل کے بارے میں بتایا، اور اس نے اپنے شاگردوں میں سے ایک کو
یاہو کو تیل لگانے اور اسے بادشاہ بنانے کے لیے بھیجا۔ الیشا ایک مہلک بیماری میں مبتلا تھا۔ ایلیا کے سپرد کردہ خدا کے منصوبہ حزائیل کو ارام کا بادشاہ اور یاہو کو شمالی اسرائیل کا بادشاہ بنانے کو مکمل کرنے کے بعد الیشا جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بائبل واضح بیان کرتی ہے پرانے عہد نامہ کے کسی نبی نے اتنے معجزے نہیں کیے جتنے الیشا نے کیے تھے، لیکن اس کی موت ایک بیماری سے ہوئی۔ ایلیا کو آسمان پر لے جایا گیا تھا اور نبی کے شاگردوں کو اس کی لاش نہ مل سکی، لیکن الیشا جس نے مردہ کو دوبارہ زندہ کیا بیمار ہو گیا اور دوسرے لوگوں کی طرح مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ الیشا کی موت کے بعد ایک مردہ شخص کا جسم جو الیشا کی ہڈیوں کو چھو گیا زندہ ہو گیا تھا۔ الیشا کی ساری زندگی میں ہم یسوع مسیح کا کام دیکھ سکتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگرچہ جہازی جو الیشا کا خادم تھا، جو ایک ہی گھر میں اکٹھا رہتے تھے، جب ارامیوں کا جنرل نعمان کوڑ سے شفا پا گیا اور الیشا کو کچھ تحائف دینے کی کوشش کی تو اسے انکار کر دیا گیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہازی نے ان تحائف کو قبول کیا اور جھوٹ بولا، نعمان کے کوڑ کو حاصل کیا۔ خدا کا فضل ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ 8واں بادشاہ اخزیہ اپنے باپ اخیب اور اپنی ماں ایزبل کی طرح رہتا تھا۔ اخزیہ بن اخیب شمالی اسرائیل کا 8واں بادشاہ بنا۔ بائبل بتاتی ہے اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربعام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔ اخزیہ اخیب کی طرح اس دنیا میں بادشاہ کی حیثیت سے 2 سال زندہ رہا۔ اپنے اوپر والے کمرے کی جھلملی دار کھڑکی سے گرنے سے خود کو زخمی کر لیا۔ اس نے ایک شخص کو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجا کہ کیا وہ شفا پائے گا، اور ایلیا کے ذریعے بیان کیے گئے خدا کے کلام کے مطابق، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو؟ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ وہ بیٹے کے بغیر ہی مر گیا۔ یہورام 9واں بادشاہ یربعام کی حدود توڑ کر فرار رہا۔ اخیب کا ایک دوسرا بیٹا یہورام شمالی اسرائیل کا 9واں بادشاہ بنا۔ بائبل بتاتی ہے اس نے خداوند کے آگے بدی کی، پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں، کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا، تو بھی نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا لپٹا رہا اور ان سے کنارہ کشی نہ کی۔ یہورام جنوبی یہودا کے بادشاہ یہوشافط اور ادوم کے اتحاد سے مواب کے بادشاہ میسا کے ساتھ جنگ کرنے گیا، جس نے اسرائیل کو دھوکہ دیا۔ بعد میں یہورام کی مشترکہ فوج نے خدا کی مدد سے مواب کے خلاف جنگ جیت لی۔ اس وقت جب جنگ مواب کے لیے نہایت سخت ہوئی، مواب کے بادشاہ نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو لیا جو اس کے تخت پر جانشین تھا، اور اسے شہر کی دیوار پر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ انسان جو گنہگار ہیں وہ اپنے بیٹے کو بھی مار سکتے ہیں۔ بعد میں یہورام نے الیشا نبی کی مدد سے ارام کے خلاف جنگ میں فتح پائی، اور جیسا کہ الیشا نے کہا اسے حیرت انگیز معجزات کا تجربہ ہوا، اور حالانکہ اس نے یہ بات الیشا کے نوکر جہازی کے ذریعے سنی، وہ 12 سال تک خدا کے لوگوں کی طرح نہیں، دنیا کے بادشاہوں کی حیثیت سے رہا اور مر گیا، اور یاہو کی موت کے ساتھ ہی شمالی اسرائیل کا چوتھا خاندان امری خاندان ختم ہوا۔ اس کے علاوہ
इजबल को ख्वाजा सराओ ने खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो याहू से डरते थे। याहू ने उसके बदन को पांव तले रौंदा और उसके बाद जैसा कि एलिया के जरिए खुदा ने कहा, कुत्तों ने इजबल का गोश्त खाया और उसकी खोपड़ी, पांव और हाथों के सिवा कुछ ना मिला। 10वें बादशाह याहू ने शरीर खानदान को तबाह किया और जितने शरीर वो थे उन्हीं की तरह शरीर जिंदगी गुजारी। याहू शमाली इसराइल का 10वां बादशाह बना। याहू अलीशा नबी के भेजे हुए शागिर्द के जरिए बादशाह की हैसियत से मसा हुआ और ये अल्फाज कबूल किए, तू अपने आका अखयब के घराने को मार डालना ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम इजबल के हाथ से लूं, क्योंकि अखयब का सारा घराना नाबूद होगा और मैं अखयब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इसराइल में बंद है और उसको जो आज़ाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। और मैं अखयब के घराने को नबात के बेटे युरबाम के घर और अखिया के बेटे बाशा के घर की मानद कर दूंगा। तब उसने यहूराम यानी युराम को कत्ल किया और अखयब की बीवी और यहूराम की मां इजबल को मार डाला। बदन पांव तले रौंदा और कुत्तों ने इजबल का गोश्त खाया। उसने अखयब के 70 बेटों को भी मार डाला और उन तमाम लोगों को भी हलाक किया जो यज़रेल में रह गए थे, जिनका ताल्लुक अखयब के घराने से था। और उसने उसके बड़े आदमियों, मुकर्रब दोस्तों और काहिनों को भी मार डाला और उसके घर से किसी को जिंदा रहने ना दिया, यहां तक कि उसने बाल के सभी पुजारियों को भी मार डाला। लिहाजा खुदा ने याहू से कहा, चूंकि तूने ये नेकी की है कि जो कुछ मेरी नज़र में भला था उसे अंजाम दिया है और अखयब के घराने से मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बर्ताव किया है, इसलिए तेरे बेटे चौथी पुश्त तक इसराइल के तख्त पर बैठेंगे। ताहम बाइबल बताती है याहू ने बाल को इसराइल के दरमियान से नेस्तो नाबूद कर दिया, तो भी नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, याहू बाज ना आया। यानी उसने सोने के बछड़ों को मानने से जो बैतेल और दान में थे किनारा कशी ना की, पर याहू ने खुदावंद इसराइल के खुदा की शरीयत पर अपने सारे दिल से चलने की फिक्र ना की। वो युरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, अलग ना हुआ। आखिरकार याहू भी इस दुनिया के बादशाह की हैसियत से 28 साल जिंदा रहा और मर गया। 11वें बादशाह यहोआखज ने युरबाम की बदी से बचे बगैर जिंदगी गुजारी। यहोआखज शमाल इसराइल का 11वां बादशाह बन गया। बाइबल बताती है उसने खुदावंद की नज़र में बदी की और नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों की पैरवी की, जिनसे उसने बनी इसराइल से गुनाह कराया। उसने उनसे किनारा ना किया। आखिरकार ये कहा गया कि यहोआखज को खुदा के कहर की वजह से अराम के बादशाह हजाएल और उसके बेटे बिन हिदद के हवाले किया गया और उसे ऐसा लगा जैसे वो खुदा की हमायत पाने के बाद बहाल हो रहा था और खुदा ने एक नजात देने वाला भेजा। लेकिन शमाल इसराइल युरबाम के घर के गुनाहों से बाज नहीं आया। इसी तरह यहोआखज इस दुनिया के बादशाह की हैसियत से 17 साल तक जिंदा रहा और मर गया। 12वां बादशाह योआस युरबाम के शर से बचे बगैर रहा। योआस शमाल इसराइल का 12वां बादशाह बना। बाइबल बताती है उसने खुदावंद की नज़र में बदी की और नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज ना आया, बल्कि उन्हीं पर चलता रहा। योआस ने बिन हदद पर 3 बार हमला किया और उसे शिकस्त दी, लेकिन आखिर में वो इस दुनिया के बादशाह की हैसियत से 16 साल जिंदा रहा और उसकी मौत हो गई। 13वां बादशाह
یربعام دوم دنیا میں کامیاب ہوا اور خدا کے حضور ایک شریر آدمی کی حیثیت سے رہا۔ یربعام شمالی اسرائیل کا 13واں بادشاہ بنا۔ خدا نے یربعام کے دور حکومت میں شمالی اسرائیل کی سیاست، جنگ اور معاشیات میں کامیابی دی۔ تاہم بائبل بتاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی، اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اپنے بندہ اور نبی یونا بن امتی کی معرفت جو جات افر کا تھا فرمایا تھا۔ اسرائیل کی حد کو حمات کے مدخل سے میدان کے دریا تک پھر پہنچا دیا۔ اس لیے خدا نے اسرائیل کے دکھ کو دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے، کیونکہ نہ تو کوئی بند کیا ہوا، نہ آزاد چھوٹا ہوا رہا، اور نہ کوئی اسرائیل کا مددگار تھا۔ اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا۔ سو اس نے ان کو یواز کے بیٹے یربعام کے وسیلہ سے رہائی دی۔ یہ خدا نے کیا ہے۔ تاہم اگرچہ یہ خدا کا رحم تھا، شمالی اسرائیلیوں نے اسے یربعام دوم کے سیاسی وسائل اور اس برکت کے طور پر سمجھا جو خدا نے ان کو ان کے اچھے کام کے لیے دی تھی، اور ایک اور سرکش راہ پر گامزن ہوئے۔ یربعام دوم کے بارے میں بائبل بتاتی ہے، اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور وہ نبات کے بیٹے یربعام کے ان سب گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ آخر کار یربعام دوم بھی اس دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے 41 سال زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ زکریا 14واں بادشاہ یربعام کے شر سے بچے بغیر رہا۔ زکریا شمالی اسرائیل کا 14واں بادشاہ بن گیا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ زکریا نے خداوند کی نظر میں بدی کی، جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی، اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ زکریا بھی اس دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے 6 ماہ زندہ رہنے کے بعد فوت ہوا، اور شمالی اسرائیل کے 5ویں خاندان یہو خاندان کا خاتمہ ہوا۔ 15ویں بادشاہ سلوم نے بادشاہ بننے کے لیے قتل کیا اور مارا گیا۔ سلوم شمالی اسرائیل کا 15واں بادشاہ بنا۔ سلوم نے لوگوں کے سامنے زکریا کو مار ڈالا، بادشاہ بنا اور 1 ماہ تک دنیا میں بادشاہ کی حیثیت سے رہا، لیکن مناہم نے اسے مار ڈالا اور شمالی اسرائیل کی 6ٹی سلطنت ختم ہوئی۔ 16واں بادشاہ مناہم بادشاہ بنا اور دنیا کے بادشاہ پر انحصار کرتے زندگی گزاری۔ مناہم شمالی اسرائیل کا 16واں بادشاہ بنا۔ جب اسور کا بادشاہ پول اس کی سرزمین پر حملہ کرنے آیا تو مناہم نے جنگ کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے بجائے اسرائیل کے امیر لوگوں سے چاندی لے کر اسور بادشاہ پول کو دی تاکہ وہ واپس چلا جائے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ مناہم نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا۔ آخر کار مناہم بھی 10 سال تک اس دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بعد مر گیا۔ 17واں بادشاہ فقیہیا یربعام کے شر سے بچے بغیر رہا۔ فقیہیا شمالی اسرائیل کا 17واں بادشاہ بنا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ فقیہیا نے خداوند کی نظر میں بدی کی، وہ نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ آخر کار فقیہیا فتح کے ذریعے جس نے ایک سردار ہونے کے بعد بغاوت کی، 2 سال تک دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے رہنے کے بعد مارا گیا، اور شمالی اسرائیل کا 7واں خاندان ختم ہوا۔ 18ویں بادشاہ فقہ نے سرکشی کی اور بادشاہ ہوا اور بغاوت سے مرا۔ فقہ شمالی اسرائیل کا 18واں بادشاہ بنتا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ فقہ نے خداوند کی نظر میں بدی کی، وہ نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے
جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ آخر کار فقہ 20 سال تک اس دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے رہا اور وہ ہوسیہ کی بغاوت سے مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی شمالی اسرائیل کا 8واں خاندان ختم ہو گیا۔ 19واں بادشاہ ہوسیہ نے بری طرح زندگی گزاری اور ایک کم شریر آدمی کی حیثیت سے مر گیا۔ ہوسیہ شمالی اسرائیل کا 19واں بادشاہ بن گیا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ ہوسیہ نے خداوند کی نظر میں بدی کی تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی مانند نہیں جو اس سے پہلے ہوئے۔ آخر کار ہوسیہ کے 9ویں سال میں اسور کے بادشاہ نے سامریہ پر قبضہ کیا، اسرائیلیوں کو اسیر کیا اور انہیں اسور لایا اور انہیں خلا میں جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں بسایا۔ آخر کار اسرائیل کی 9ویں سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ہوسیہ 9 سال تک اس دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے زندہ رہا اور اس کی موت ہو گئی۔ شمالی اسرائیل کا زوال۔ شمالی اسرائیل کے زوال کے بارے میں بائبل واضح بیان کرتی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف، جس نے ان کو ملک مصر سے نکال کر شاہ مصر فرعون کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، گناہ کرایا اور غیر معبودوں کا خوف مانا اور ان قوموں کے آئین پر جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے خارج کیا، اور اسرائیل کے بادشاہوں کے آئین پر جو انہوں نے خود بنائے تھے چلتے رہے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے، اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگہبانوں کے برج سے فصیلدار شہر تک اپنے لیے اونچے مقام بنائے، اور ہر ایک اونچے مقام پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور یسیرتوں کو نصب کیا، اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا بخور جلایا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتیں کی اور بتوں کی پرستش کی، جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیب بینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے احکام اور آئین کو مانو۔ باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا، بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی، اور اس کے آئین کو اور اس کے عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھی رد کیا، اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکمے ہو گئے اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی، جن کے بارے میں خداوند نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں، اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام کو ترک کر کے اپنے لیے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی 2 بچھڑے بنا لیے اور یسیرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فالگیری کی اور جادوگری سے کام لیا اور اپنے کو بیچ ڈالا تاکہ خداوند کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا، سو یہودا کے قبیلہ کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا۔ اور یہودا نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام نہ مانے، بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا۔ تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخر کار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے جدا کیا، اور انہوں نے نبات کے بیٹے یربعام کو بادشاہ بنایا
اور یربام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہنکایا اور ان سے بڑا گناہ کرایا، اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کی جو یربام نے کیے تقلید کرتے رہے اور ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔ سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور کو پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک ہے۔ انہوں نے نہ سنا بلکہ پرانی رسموں پر عمل کیا۔ شمالی اسرائیل کی تباہی کے بعد شاہ اسور نے بابل اور کوتا اور اوا اور حمات اور سفرائیم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں بسایا۔ سو وہ سامریا کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے، اور چونکہ وہ لوگ پہلے آئے تھے وہ خدا سے نہیں ڈرتے تھے، خدا نے ان میں سے بعض کو مارنے کے لیے ان کے درمیان شیروں کو بھیجا اور کاہنوں میں سے ایک کو لایا تاکہ وہ انہیں خداوند کے قوانین سکھائے۔ تاہم انہوں نے ایک خدا کی مکمل عبادت نہیں کی، ہر ایک شخص نے اپنے اپنے معبود بنائے اور انہیں سامریوں کے ذریعے تعمیر کی گئی اونچی جگہوں پر رکھا، اور انہوں نے اپنے طریقے سے زندگی بسر کی، اپنے معبودوں کی عبادت کی اور خدا سے ڈرنے کا بہانہ کیا۔ وہ خداوند سے ڈرتے تھے اور اس قوم کی رسموں کے مطابق جہاں وہ آئے تھے اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہے۔ آج کے دن تک وہ اپنے پہلے دستور کے مطابق چلتے ہوئے خداوند کا خوف نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے احکام، قوانین، شرع اور احکامات کی تعمیل نہ کی جس کا حکم خداوند نے یعقوب کی نسل کو دیا، جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا۔ خدا نے کہا، بنی اسرائیل کو حکم دیا، غیر معبودوں کو نہ سجدہ کرنا، نہ پوجنا اور نہ ان کے لیے قربانی کرنا، بلکہ خداوند نے جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لایا، تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اسی کے لیے قربانی گزراننا، اور جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے قلم بند کیے ان کو سدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا، اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا، اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا، بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں سے چھڑائے گا۔ لیکن ان کے خلاف بائبل کی آخری گواہی یہ تھی، انہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے۔ سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہیں۔ اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں۔ عہد نامہ قدیم کی تاریخ میں اب شمالی اسرائیل کا کلا کما ہو گیا۔ وقت کے لحاظ سے یہ 722 قبل از مسیح کی بات ہے۔ وہ اب بھی موجود ہیں اور جنوبی یہودا کی وجہ سے جو ایک جیسی سڑک یا تباہی پر چل رہا تھا 586 قبل از مسیح میں تباہ ہوا۔ 135 سال کا فرق تھا۔ اس طرح بائبل ثابت کرتی ہے کہ اس دنیا کی بادشاہی ختم ہو جائے گی اور خدا کی مکمل بادشاہت قائم ہوگی۔ گنہگاروں کی حماقت کو نہ صرف ایک نسل کے ذریعے بلکہ بار بار آنے والی نسلوں کے ذریعے بھی دشمنوں کے سامنے لایا گیا، لیکن اسی طرح خدا کے لوگوں کی زندگی تھی اور خدا کی محبت اور جوش تھا۔ خدا کے جوش کی وہ کہانی جاری ہے۔